سب سے پہلے معروف روایت گھوڑوں کی دموں والی روایت، آج اس کے اوپر ہم گفتگو تفصیل سے کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر۔ یہ میرے پاس دارالسلام کا نسخہ ہے صحیح مسلم کا، صفحہ نمبر 183 ہے، حدیث نمبر 968 ہے دارالسلام کے مطابق۔ اب اس کے اوپر باب دیکھیے امام بخاری نے، امام مسلم نے کیا باندھا ہے۔ امام مسلم نے نہیں باندھا، یہ امام نووی نے باندھا ہے۔ امام مسلم نے تو تبویب نہیں فرمائی تھی، انہوں نے تو کتابیں جمع کی تھی، یہ باب بندی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ امام نووی کا باب دیکھ لیں، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، ایک بات پوری ہو گئی۔ باب ہے نماز کے اندر سکون کرنے کا حکم دینا، والنہی عن اشارۃ بالید ورفعها عند السلام، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ نماز میں اشارہ نہ کرنا، ہاتھ کو سلام کے لیے اٹھانا، اس سے منع کرنا، واتمام الصفوف الاول، اور پہلی صفوں کو برابر پورا کرنا اور ان کو درست کرنا۔ یہ اب 3 چیزیں ہیں اس باب میں۔ کتنی ہیں؟ جو ہمارے جب ہم حدیث پیش کرتے تو ہمارے کو سادہ لوگ بندوں کو خارجی کہتے ہیں وہ تو سلام والی حدیث ہے، سلام کا باب ہے، سلام کے باب میں حدیث ہے، تم اسے اور استدلال کر رہے۔ تو اس میں سلام کی بات نہیں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نماز کے اندر سکون اختیار کرنا پہلی بات ہے، اشارہ اور سلام کے لیے ہاتھ کو نہ اٹھانا یہ دوسری بات ہے، پہلی صفوں کو پورا کرنا یہ تیسری بات ہے۔ اب یہ 3 باتیں ہیں۔ اب اس کے نیچے جو حدیث لے کے آئے نا گھوڑوں کی دموں والی، مشہور ہے، اس کے اوپر خوارج دوست ہمارے کہتے ہیں کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والی روایت ہے نا وہ ایک ہی حدیث ہے سلام کے لیے، اس کے تفصیل اگلے الفاظ اگلی حدیث میں ہے، تو تم وہ سلام والی روایت کو، اس میں تو صحابہ نماز میں ایک دوسرے کو ایسے ایسے کر رہے تھے، سلام کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نماز میں سکون اختیار کیا کرو، تو یہ رفع یدین کے بارے میں نہیں آئی، یہ تم یوں ہی لگا دیتے ہو رفع یدین پہ، رفع یدین کے تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث ہے سلام والی۔ یہ سن لیجئے، صحیح مسلم کے اندر یہ جو گھوڑوں کی دموں والی بات، یہ ایک حدیث نہیں ہے، ایک حدیث، ایک واقعہ بھی، یہ کل 3 مختلف حدیثیں ہیں اور 3 مختلف واقعات ہیں جن کو امام مسلم نے لکھا۔ اب دیکھیے، یہ میرے پاس ایک تو صحیح مسلم ہے، دوسری یہ میرے پاس مسند احمد بن حنبل ہے، اس کی 6ٹھی جلد ہے، حدیث جابر بن سمرہ۔ اچھا یہ حدیث نمبر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ پہلا واقعہ دیکھیے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنن النسائی حدیث نمبر 1185 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 968 ہے۔ اس کے اندر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر داخل ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث نمبر 20522 ہے، مسلم بھی بتا دی، نسائی بھی بتا دی اور مسند احمد کی بھی بتا دی، اور میرے پاس جو نسخہ ہے یہ دار احیاء التراث العربی بیروت کا ہے۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم پر، اب لفظ سنیے گا ذرا، داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر داخل ہوئے، حضور ہم پر تشریف لائے، نحن رافعی ایدینا فی الصلاۃ، یہ سنن نسائی کے بھی لفظ ہیں، مسند احمد کے بھی لفظ ہیں، کہ ہم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے، رافعی ایدینا فی الصلاۃ، نماز کے اندر ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی حضور نماز پڑھا نہیں رہے تھے، نہ خود پڑھ رہے تھے، نماز ہم پڑھ رہے تھے۔ فقال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما لی اراکم، میں کیا دیکھتا ہوں تمہیں، رافع ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، کان نازناب خیل شمس، جیسے گھوڑا اپنی دموں کو ہلاتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں سکون اختیار کیا کرو، یعنی یہ جو تم رفع یدین کر رہے ہو اسے نہ کیا کرو۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ صحابہ کو فرما دیا۔ اچھا اب دیکھیں، یہ ایک بات ہو گئی، ایک واقعہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا واقعہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 968 ہے، اس کے اندر اسی کے اندر آ گیا، اور اس مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث نمبر 20522 ہے، جلد 6 صفحہ 121 ہے، اس کے اوپر ہی۔ اس کے اندر حضرت جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ ایک واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع یدین نہ کیا کرو۔
دوسری حدیث دیکھیں، کہتے ہیں ثم خرج علینا، پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث نمبر 20456 کے اندر ہے، کہتے ہیں ثم خرج علینا فرآنا حلقا، ہم حلقے بنا کے بیٹھے تھے. کیا کر رہے تھے؟ گول گول اس طرح. اب نماز میں تو حلقہ نہیں بنایا جاتا کہ اس طرح گول دائرہ بنا کے نماز نہیں پڑھی جاتی. وہ ایک خارجی عالم تھے، ابھی ان سے گفتگو بھی چل رہی، تو وہ کہتے ہیں اس میں، وہ ایک جگہ میں نے ان کا مناظرہ بھی سنا ان کا، تو وہ اس کے اندر حدیث میں کیا کہتے ہیں، وہ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، وہ اتحیات میں بیٹھے تھے. حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حلقے بنا کے بیٹھے تھے، اتحیات میں نہیں بلکہ حلقے بنا کے. نماز میں تو حلقہ نہیں بنایا جاتا. یہ دوسرا واقعہ ہے. تو اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مالی اراکم عزین، میں کیا دیکھتا ہوں تم ایسے بکھرے بکھرے ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہو. یہ واقعہ تحیات کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ ویسے بیٹھے دین کی باتیں کر رہے تھے مسجد نبی شریف میں حلقے. یہ واقعہ اور ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے. اب تیسرا واقعہ سنیے. تیسرا واقعہ صحیح مسلم حدیث نمبر 970 ہے میرے سامنے، صحیح مسلم کی، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث نمبر 20523 ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ بھی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ کننا اذا صلینا، بلکہ میں صحیح مسلم کے الفاظ پڑھتا ہوں، کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسند احمد کے اندر ہے خلف رسول اللہ. پہلے واقعے میں کیا تھا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا فرمایا، رفع دین. دوسری میں ہے کہ ہم حلقے بنا کے، ٹولیاں بنا کر، گروپ بنا کر بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا یہ کس طرح بیٹھے. اب تیسرا واقعہ ہے کننا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو پھر کیا ہوا، قلنا السلام علیکم السلام علیکم واشار بیدہ الی الجانبین، ہم کہتے السلام علیکم السلام علیکم، دونوں طرف اشارہ کرتے. اور یہ آپ جانتے ہیں ابتدائی اسلام میں کہ ابتدا میں جب کوئی اگر بندہ آتا آ کے پوچھتا کہ یہ کتنی رکعت ہے، تو ہلکا پھلکا یہ سلام کرنے کی اجازت تھی پہلے، تو یعنی وہ کر لیتے تھے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. اس حدیث کے اندر ہم ہاتھوں سے اشارہ کرتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علامہ تؤمنون تؤمنون بیدیکم، فرمایا کیا ہو گیا، تم اشارے کرتے ہو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کانہا اذناب خیل شمس، جس طرح کر گھوڑا اپنی دمے کو ہلاتا ہے. رفع الیدین کی حدیث میں بھی وہی الفاظ ہیں، سلام کی حدیث میں بھی وہی الفاظ ہیں، لیکن واقعہ جدا جدا ہے. رفع الیدین میں یہ تھا نماز صحابہ پڑھ رہے تھے، رسول اللہ آئے، اور سلام کے اندر ہے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنی دل کی آنکھوں سے ان کا پیچھے مشاہدہ فرما لیا، اور پھر فرمایا کہ تم اشارہ کر رہے ہو، انما یکفی احدکم ان یدہ یدہ لا فقیر، فرمایا اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا کرو اور سلام پھیر دیا کرو. اب یہ حدیث کے لفظ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک نہیں بلکہ واقعات 3 ہیں. جس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا تھا وہ واقعہ تھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جس میں سلام سے منع کیا اس میں حضور پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے پڑھ رہے. یہ فرق ہے. اور اس کے اوپر کچھ خارجی دوست اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آپ نے حدیث جابر بن سمرہ گھوڑوں کی دموں والی بیان کی، اس سے کسی عالم نے استدلال کیا ہے کہ آپ تو آج بیٹھ کے ادھر کر رہے ہیں کہ جی اس سے رفع دین منسوخ ہو گیا؟ کسی پہلے امام نے بھی اس سے رفع دین منسوخ ثابت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں پہلے امام کس امام نے کیا ہے؟ اللہ اکبر، مزہ آ جائے گا. جس امام نے اس کے اوپر رفع الیدین یہ جو سلام والا باب باندھا ہے نا، اس امام نے خود اس حدیث سے رفع الیدین کا نسخ ثابت کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المجموع شرح المہذب کے اندر فرماتے ہیں کہ جو ہمارے احناف دوست ہیں، احناف بھائی، انہوں نے حدیث جابر بن سمرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کو منسوخ کرنا ثابت کیا ہے. یعنی جو امام باب باندھ رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں احناف نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو حنفی علماء ہیں ان کے اندر دیکھ لیجئے، یہ البنایہ ہے شرح ہدایہ کی، یہ جو ہدایہ پڑھتے ہیں وہی ہے، ہاں اس کی یہ شرح ہے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 291 کے اوپر حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، ہمارے اصحاب احناف نے حدیث جابر بن سمرہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے. تو لہٰذا یہ ہم آج بات نہیں کر رہے، یہ 400-500 سال علامہ بدر الدین عینی بھی کر گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے اللہ اکبر، ملا علی قاری آ گئے، مرکات کمال ہو گئی، مشکات کی اس جیسی شرح کوئی نہیں لکھی گئی.
تو مولا علی قاری نے بھی یہ بات کی، صفحہ نمبر 255 ہے، فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي غَيْرِ التَّحْرِيمَةِ رَفْعُ يَدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی میں بھی رفع یدین جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، لخبر مسلم، حدیث مسلم کی وجہ سے، صحیح مسلم کی اس حدیث کی وجہ سے، کیا ان جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ، وہی بات ہے۔ اچھا، اور اگلی بات یہاں پر میں کوٹ کر دوں، وہ رہ گئی، یہ جو میں نے آپ کو فرق بتایا ہے نا حدیث جابر بن سمرہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں سلام سے منع کیا وہ حدیث اور ہے، اور جس میں رفع یدین سے منع کیا وہ حدیث۔ اب آپ کو سمجھے کہ یہ تو فرق آپ کر رہے ہیں، تو یہ کہ کیسے، پہلی تو بات ہے اس کا کوئی علمی رد کرے، جو ہم نے فرق بیان کیا، پہلے تو کوئی بندہ آئے میدان میں اس کا علمی رد کرے اور بتائے کہ نہیں یہ ایک ہی ہے، پہلے تو ایک ثابت کرے، جتنی گفتگو ہم نے کر دی۔ اب اپنی گفتگو کو مزید مضبوط کرنے کے لیے میں مولا علی قاری کی بات کرتا ہوں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں وَأُجِيبَ عَنِ اعتراض البخاری، وہ جو رفع الیدین والا جو کہتے ہیں وہ لکھ دیا، خیر وہ جو اعتراض ہے کہ وہ یہ تو تشہد میں صحابہ سلام کرتے تھے، تو وہ تو وہاں منع کیا گیا تھا جیسے خارجی کرتے ہیں۔ تو امام حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمَا حَدِیثان، ظاہری بات یہ تو ایک عام طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب اشاروں سے منع کیا، اور جب رفع یدین سے منع کیا تو پیچھے نماز نہیں بلکہ الگ سے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ مولا علی قاری نے بھی وہ فرق بیان کیا جو پیچھے ابھی میں نے بیان کیا۔ یہ بات صحیح مسلم کی حدیث کی مکمل ہو گئی، اور امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرائیہ کے اندر، علامہ نووی نے المجموع کے اندر، بدر الدین عینی نے بنایا کے اندر، مولا علی قاری نے مرقات کے اندر، سب ائمہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا۔ یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے کہ اوپر جو باب ہے، باب تو انہوں نے سلام کا باندھا ہے، تو پہلی تو بات ہے یہ بات ہی جھوٹی ہے کہ باب سلام کا نہیں، باب کتنی چیزوں کا ہے؟ 3 چیزوں کا۔ پہلا کہ نماز میں سکون، دوسرا اشاروں سے منع کرنا، سلام سے رکنا، اور تیسرا پہلی صفوں کو پورا کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں، تو سلام کا تو نہیں ہے۔ اچھا، اگر باب باندھ ہی دیا تو امام نووی نے باندھا ہے، امام مسلم نے نہیں باندھا، اور تو جس نووی نے باب باندھا، دوسرا جواب یہ ہے امام نووی نے باب باندھا ہے، وہ خود ہی المجموع کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اسی حدیث احناف کا استدلال ہے۔ 2 جواب ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے، الزامی طور پہ کہتے ہیں اگر آپ باب سے ہی یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر باب کوئی امام باب باندھ دے، امام کا باب باندھنا دلیل ہے کہ نہیں، ہم سوال کریں گے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں تو پھر یہاں پر آپ استدلال اس باب سے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی خارجی دوست ہمارا یہ کہے کہ نہیں امام کا باب باندھنا بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، تو پھر ہم محبت سے، پیار سے اس کو امام بخاری کی یہ الادب المفرد دوبارہ دکھا دیں گے۔ اس کے اندر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے؟ باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، باب ہے اس بیان میں جب بندے کا پاؤں سن ہو جائے، مشکل وقت آئے، بندہ کیا کہے، نیچے حدیث کیا لکھی ہے، بندہ کہے یا رسول اللہ۔ تو ہم بھی امام بخاری کا یہ باب بتائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے ہمارے پیارے بھائی آپ اس باب کو مانتے ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، اشارے ثواب کے بیان میں آپ کے نزدیک اس اشارے ثواب کی مجلس میں منانا حرام، شرک ہو جاتی، بدعت ہو جاتی ہے، تو آپ امام نووی کے اس باب کو مانتے ہیں؟ اگر یہ بھی بات باب رفع الیدین کی ہے تو امام نسائی نے 2 مقامات پر، ایک مقام پر رفع الیدین کی حدیث لکھنے کے بعد باب باندھا، باب فی ترک ذالک، باب رفع الیدین چھوڑنے کے بیان میں آپ اس باب کو مانتے ہیں؟ دوسرا باب امام نسائی نے باندھا، باب الرخصۃ فی ترک ذالک، رفع الیدین چھوڑنے کی رخصت کے بیان میں آپ اس باب کو مانتے ہیں؟ اگر اس کو سلام والا مانیں گے تو باقی 5 بھی آپ کو ماننے پڑیں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا ظرف اہل سنت کو عطا فرمایا، ہم اس باب کو بھی مانتے ہیں، اس باب کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، تنقید جرا نہیں ہے۔